وہ کہتے ہیں کہ آخر حسین ہے کیا؟ یہ موضوع ہے اس فلسفے کا کہ آخر حسین کیا ہے۔ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ حسین اللہ کا ایک ایسا راز ہے جسے اللہ نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ ایسا راز ہے جسے خدا نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، اور کوئی اگر اسے جاننے کی کوشش کرے گا تو یہ اس کی جسارت ہوگی، یعنی یہ اس کی جسارت ہوگی، اس کا گناہ ہوگا کہ اس نے جاننے کی کوشش کی۔ لیکن ابو حامد غزالی نزہہ میں لکھتے ہیں کہ نہیں، مجھے اختلاف ہے۔ یہ 60 سال بعد کے فلسفی ہیں ابن عربی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے ابن عربی کی بات سے اختلاف ہے، نہیں، حسین اللہ کا راز ضرور ہے، اللہ نے اسے سینے سے لگا بھی رکھا ہے، لیکن اللہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جب حسین کو آشکارا کر دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں مشکل بات تو نہیں نہ کر رہا، میں کوشش کر رہا ہوں آسانی سے۔ راز بھی ہے، سینے سے بھی ہے، لیکن اللہ ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک حسین کو آشکارا نہ کرے۔ پھر اس نے کہا کہ حسین کو 7 جہتوں میں دیکھنا چاہیے، یعنی اگر حسین کو کسی نے پڑھنا ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے 7 جہتیں دیکھے، یہ دیکھے کہ حسین کی ماں کون ہے، حسین کا باپ کون ہے، حسین کا نانا کون ہے، حسین کا دین کیا ہے، حسین کس کتاب کو پڑھتا ہے، حسین کی سیرت کیا رہی، اور حسین مصلی پہ کیسا ہے۔ اب ان 7 جہتوں کا میں ایک ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی ہی کتاب کا۔ وہ کہتا ہے حسین کی ماں کون؟ اس نے کہا حسین کی ماں اس ایمان کے درجے پر فائز ہیں کہ اگر وہ امت مسلمہ میں رسول کی زندگی میں یا رسول کی زندگی کے بعد کھڑی ہو کر کہہ دیتی کہ یہ سارے کے سارے مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، تو اللہ بطول کی گواہی پر انہیں کافروں میں لکھتا ہے۔ یعنی آپ کے عقیدے کی عمارت گر گئی جب اللہ بطول کی گواہی پر سب کو کافر قرار دے دے، تو جس نے گواہی نہیں مانی
اس کا فیصلہ آپ پر، آپ کی کتاب، آپ کا فیصلہ۔ ہم پہلے بھی شک میں نہیں تھے، اب بھی نہیں ہیں۔ علی کا حسین کا باپ کون ہے؟ اس پہ لکھتے ہیں ابو حامد غزالی نزہہ میں، کہتے ہیں حسین کے باپ کا نام علی ہے، اگر وہ نہ ہو تو اللہ اپنی پہچان کھو دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ عقیدہ بھی آپ کا، ہم اس پہ بھی بڑے کلیئر ہیں۔ آپ نے کہا حسین کا نانا کون ہے؟ آپ کی کتاب نزہہ میں آپ کے مفکر اور فلسفی ابو حامد غزالی نے لکھا کہ حسین کا نانا وہ ہے کہ جس نے ہوا کو ہوا کر دیا۔ شاہ جی مجھ سے وضاحت نہ کروائے۔ ہوا یعنی وہ اور یقین جانیے یہ وہ بھی سمت ہے۔ یعنی وہ، جب میں کہوں وہ تو کوئی سمت ہے نا، تو اللہ تو سمتوں سے پاک ہے۔ یعنی فلسفہ یہ ہے کہ رسول وہ ہے، حسین کا نانا وہ ہے کہ جو وہ کو علی بنا کے ساتھ لایا۔ علی بنا دیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب نہیں، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حسین کا نانا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین کا دین کیا ہے؟ ہم نہیں کہتے، کیونکہ ہم تو حسین کو خود دین مانتے ہیں۔ ہم تو حسین کو ہی دین مانتے ہیں۔ آپ نے سوال اٹھایا کہ حسین کا دین کیا ہے؟ آپ کا ہی مفکر، آپ کی ہی کتاب، آپ کا ہی سوال، آپ کا ہی جواب۔ آپ کے مفکر نے کہا کہ دین حسین کے بارے میں جو لب کشائی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اب جتنی فوجیں یا جتنے لوگ آج تک حسین کے دین کے سامنے آئے وہ سب کے سب کافر ہیں۔ آپ نے کہا حسین کی کتاب کیا ہے؟ حسین کس کتاب کو پڑھتے ہیں؟ آپ کا ہی فلسفی
آپ کی ہی کتاب، آپ کا ہی لٹریچر، آپ کی ہی فکر، آپ کی ہی تینت، آپ کا ہی عقیدہ، آپ کا ہی مسلک۔ وہ فرماتے ہیں کہ حسین کی کتاب کو قرآن کہتے ہیں، لیکن در حقیقت قرآن حسین کی کتاب ہے اور حسین قرآن کی کتاب ہے۔ آپ نے حسین مسلح پر کیسا ہے، ہم اس پہ کبھی پریشان نہیں ہوئے۔ ہم کہتے ہیں ان کی وجہ سے ہم مسلح پر ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ مسلح پر کیسا ہے، کہا حسین کا سجدہ اللہ کی ایک ایسی حقیقت ازلی ہے، وہ حسین کے سجدے کو حسین کا سجدہ نہیں مانتے۔ ابو حامد غزالی کہتے ہیں کہ حسین کا سجدہ اس خدا کے رازوں میں سے، اس کی حقیقتوں میں سے ایک ازلی حقیقت ہے، اور اللہ اکبر اگر کسی ابدیت میں سے نکل نہیں سکا تو وہ حسین کا سجدہ ہے۔ کہ حسین کے سجدے کی حدود سے اللہ کا معبود ہونا نکل نہیں سکا۔ آپ نے ساتویں جہد کی کہ حسین کی سیرت کیا ہے، تو آپ کے فلسفی نے ایک جملہ دیا، بہت لمبی بحث میں سے وہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں جو اس نے نچوڑ دیا۔ وہ کہتا ہے سیرت اور کردار کہ یہ محتاج نہیں ہے، سیرت و کردار ان کی محتاج ہے۔ کہا اب جو یہ سات جہتیں دیکھ لے اور سمجھ لے تو پھر وہ حسین کی بات کرے، پھر وہ حسین کی عظمتوں کی خدائی میں داخل ہو۔ اللہ اکبر کہ حسین کی عظمتیں کیا ہیں۔ ایک ایسا مقام ہے جسے یوم الست کہتے ہیں، جس میں اللہ نے اپنے اللہ ہونے کا اعلان کیا تھا اور ہم سب کی روحوں سے پوچھا تھا، اور صلب آدم سے ساری مخلوق کو ریت کے ذروں کی طرح نکال لیا تھا۔ یہ قرآن کہتا ہے یوم الست کہ میں نے صلب آدم سے، رسول آپ نے دیکھا نہیں، میں نے صلب آدم سے اس کی اولاد کو نکال باہر کیا۔ ابھی آدم وجود میں نہیں آئے، ہم سب صلب سے نکل آئے۔ جس کی صلب ہے ابھی وہ بھی نہیں بنا، اس کے رب نے اسے نکال لیا اور کہا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ نہیں کہا مجھے رب مانو، کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن کی آیت ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نہیں کہا مجھے رب مانو، اگر یہ کہا ہوتا تو غائب ہوتا۔ اگر جملہ کہا ہوتا قرآن میں کہ میں تمہارا رب ہوں مانو تو غیب تھا، حکم کی تعمیل کرنی پڑے گی، لیکن یہاں تو کوئی بول رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یعنی نظر آ رہا ہے۔ اور
یہی بات خطبہ غدیر میں رسول نے کہی تھی، میں نے جو کچھ غیب آج تک بتایا ہے آج اسے دکھا رہا ہوں۔ کچھ آج تک تمہیں غیب بتایا ہے، آج جانے سے پہلے تمہیں دکھا کر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا اللہ نظر نہیں آتا، دکھا کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا قرآن اللہ کی دھن سے آ رہا ہے، دکھا کے بتا رہا ہوں دھن کون ہے۔ میں نے کہا تھا اللہ کا جنب ہے جہاں سے میں جاتا ہوں اور ملاقات کرتا ہوں، یہ اللہ کا جنب ہے۔ اور سورہ فرقان کی آیتیں پڑھی رسول نے، آخری آیتیں سورہ فرقان کی تلاوت صبح کر کے آنا کہ کیا کہے گا وہ بدبخت شخص جو کہے گا قیامت کے دن کاش میں نے اللہ کے پہلو کو مان لیا ہوتا۔ آخری پیرے پڑھ کے آئیے گا کہ اللہ نے کیا کہا، پھر کہا کیا، پھر رسول نے تلاوت کی یا لیتنی کنت ترابا، یا کافرو یا لیتنی کنت ترابا۔ اے اللہ کے رسول، آپ دیکھیں گے کہ کافر کہہ رہا ہوگا کاش میں ترابی ہوتا۔ رسول ہر شے دکھا کے جا رہا، یہی رسول اپنی امت کو، اور یہ جو جملے میں نے کہے نا غدیر کے، یہ بھی ہماری کتاب میں تو ہیں ہی ہیں، آپ کی بھی 140 کتابوں میں ہیں اور 83 صحابہ سے ہیں۔ شہید امینی کی کتاب الغدیر پڑھ لیجئے گا، یہ سارا خطبہ آپ کو اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے مل جائے گا۔ ایک ہی کتاب میں اجماع وہ اس کا سارے نوٹس اس میں موجود ہیں۔ اچھا